بنگلہ دیش کا ایک بار پھر کرکٹ ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ آئی سی سی کا وفد بنگلہ دیش کو بھارت کا دورہ کرنے پر قائل نہ کر سکا۔ بی سی بی اور آئی سی سی کا T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق اجلاس۔ سیکیورٹی خدشات پر بنگلہ دیشی بورڈ کا میچز سری لنکا منتقل کرنے پر اصرار۔ بنگلہ دیش کو دوسرے گروپ میں شامل کرنے کی تجویز پر غور۔ آئی سی سی اور بی سی بی کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاک امریکی افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ سے دفاعی شراکت داری مزید مستحکم۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بیان میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ دفاعی تعلقات میں نئی جہت ہے۔ مشترکہ مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی۔ مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ ایرانی قوم کو پہنچنے والے جانی نقصانات، تباہی و بہتان تراشی کے باعث امریکی صدر کو مجرم سمجھتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا دو ٹوک پیغام۔ واضح کر دیا کہ امریکہ نہ صرف داخلی انتشار کو ہوا دے رہا ہے بلکہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈالنے کے لیے جھوٹا بیانیہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایران امریکی مداخلت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور اپنی خود مختاری پر کسی دباؤ کو برداشت نہیں کرے گا۔ ملک میں ہیلتھ کیئر کا نظام برباد ہونے کے قریب۔ ہم نے ڈاکٹرز بھرتی کرنے پر توجہ زیادہ دی مگر مریض کم کرنے پر نہیں دی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا سپر پاور جیسے اکانومی والے ملک میں بھی ایک ساتھ زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں تو معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے سرکاری اسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایران کی G7 ممالک کے بیان کی سخت مذمت، منافقت قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا اسرائیل کی حمایت یافتہ دہشت گرد سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار۔ پرامن اجتماع، عوامی تحفظ اور قومی خود مختاری کے حق کا اعادہ۔ مداخلت بند، پابندیاں ختم، انسانی حقوق کو دباؤ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ G7 سے مطالبہ، کہا ایران اسرائیل کی فوجی جارحیت میں معاونت کو نہیں بھولے گا۔ ساکھدار اور ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کی امید کا اظہار کیا۔ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہتے ہیں فلسطین اور جموں کشمیر کے تنازعات میں قراردادوں پر عمل نہیں ہوا۔ دنیا میں تنازعات روکنے کے لیے چارٹر میں تبدیلی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری آج طاقت کے قانون کے بجائے قانون کی طاقت پر بات کر رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون اور باہمی تعلقات مفید ہیں۔ روسی صدر کا مثبت پیغام۔ روس میں تعینات نئے پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمذی کی پیوٹن سے ملاقات، سفارتی اسناد پیش کی۔ صدر پیوٹن نے شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستانی کردار کو بھی سراہا۔ پاکستانی سفیر نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور روس میں پاکستانی برادری سے رابطوں کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ سخت گیر پالیسیاں، ہٹ دھرمی اور انتہا پسندانہ طرز حکمرانی۔ طالبان حکومت عالمی سطح پر شدید سفارتی تنہائی کا شکار۔ روس اور امریکہ افغانستان کے معاملے پر رابطے سے مکمل لا تعلق۔ افغان پناہ گزینوں پر عالمی پابندیاں سخت، ملک بدری اور ویزا رکاوٹوں میں اضافہ ہو گیا۔ دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی سے متعلق خدشات نے عالمی برادری میں پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی۔ غزہ کے امن کونسل کے ارکان کا اعلان۔ امریکن صدر سربراہ مقرر۔ کونسل میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کوشنر، ٹونی بلیئر اور دیگر شامل۔ ہر رکن تعمیر نو، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی مالیات کے شعبے کا ذمہ دار ہوگا۔ نکولائی ملاڈینوف غزہ کے لیے اعلیٰ نمائندہ مقرر۔ جنرل جیسپر جیفرز بین الاقوامی استحکام فورس کی قیادت کریں گے۔ ایگزیکٹو کونسل روزمرہ انتظام اور خدمات کو فروغ دینے کے لیے ہوگی۔ فلسطین میں امن کمیٹی کا قیام بے سود۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری، ڈرون حملے۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیت 14 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حماس نے حملے کو معاہدے کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں بگڑتے ہوئے انسانی بحران پر اظہار تشویش، کہا کہ تباہی کے باعث غزہ ملبے کے پہاڑ میں تبدیل ہو چکا ہے۔
لاہور میں بسنت کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار، پولیس رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ بسنت 2026 کے لیے 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بسنت کے لیے لاہور کو لال، پیلے اور ہرے زونز میں تقسیم کیا گیا۔ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر مکمل عمل درآمد ہوگا، صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی۔ لاہور کے نجی یونیورسٹی میں خودکشی کی کوشش کرنے والی زخمی طالبہ اسپتال سے ڈسچارج۔ جنرل اسپتال انتظامیہ کے مطابق طالبہ 12 روز تک زیر علاج رہی۔ طالبہ کے مختلف آپریشن کیے گئے، جن میں ریڑھ کی ہڈی سمیت دیگر ہڈیوں کی سرجریز شامل۔ پنجاب بھر میں آج بھی دھند کے ڈیرے، مختلف موٹر ویز بند، لاہور بھی فوگ کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم، شہر میں خشک سردی کی شدت میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری تک آ گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری تک جانے کا امکان۔ کراچی میں سرد موسم، فضا میں ہلکی دھند برقرار، ہوا میں نمی زیادہ۔ محکمہ موسمیات نے 22 اور 23 جنوری کو کراچی میں بارش کی نوید سنائی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، اسکردو اور ملحقہ علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ پہاڑی وادیاں دلکش مناظر پیش کرنے لگیں۔ وادی نیلم، جاگراں ویلی، اڑنکیل، شونٹھر اور ٹاؤبچ، اپر گریس اور ہلمت میں بھی برف گرنے کا سلسلہ شروع۔ چترال، کالام، مہوڈھنڈ اور مالم جبہ میں بھی ٹھنڈ کا راج برقرار۔ شمالی بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔